بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشعل راہ کے معزز ناظرین، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل کیا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کیا تعلیم فرمائی۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اپنی ذات کی بھلائی کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ مشہور محدث حافظ عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب الترغیب و ترہیب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے۔ جو ہی یہ خیال آیا تو میں نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھے کو ہلایا تو اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ تب مجھے اطمینان ہوا اور میں اپنی جگہ لوٹ آئی۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے: اے اللہ، میں آپ کے عذاب سے آپ کی درگزر کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا میں آتا ہوں، اور آپ سے آپ ہی کی پناہ میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کی پوری حمد و ثنا نہیں کر سکتا، آپ کی شان وہی ہے جو خود آپ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، یا یہ فرمایا کہ اے حمیرہ، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی؟ میں نے عرض کیا: نہیں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کے طویل سجدے کو دیکھ کر اندیشہ ہوا تھا کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم کو معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، رحم و کرم مانگنے والوں پر رحمت فرماتے ہیں، اور کینہ پروروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ امام منذری فرماتے ہیں کہ اس کو امام بہقی نے علا بن حارث کے طریق سے روایت کیا ہے، اور یہ روایت جید مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے براہ راست سماعت نہیں فرمایا، لیکن اس کی سند معتبر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ اس کی دلیل آپ کا غیر معمولی طویل سجدہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں دعا کا خاص اہتمام فرمایا۔ پھر اس کی اہمیت بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منشا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھ لیا تھا، اسی لیے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ 15ویں شب ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر چھوڑ دیا کہ کوئی نیا علم حاصل ہوگا۔ کیونکہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو نیا علم عطا فرمانا چاہتے تھے تو اسی طرح سوال کرتے تھے، اور صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی منشاء مبارک پا کر اللہ اور رسول کے علم کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی خاص چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ اپنے بندوں پر اس رات میں خاص عنایت و اکرام فرماتے ہیں۔
इस रात में जो भी मग़फ़िरत मांगता है उसे बख्श देते हैं और जो रहमत का तालिब होता है उस पर रहम फरमाते हैं। इस हदीस मुबारका में इस बात की तरगीब है कि बंदे इस रात को गनीमत जाने, नमाजें पढ़ें, अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों और अपनी खताओं की माफ़ी मांगें, रहमत खुदावंदी की दरख्वास्त करें, क्योंकि आज की रात तो कबूलियत और रहमत की रात है। उससे बड़ा महरूम कौन होगा जिसको रहमत और मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला खुद बुलाएं मगर वो मुंह मोड़ कर भागे। इसके साथ साथ इस हदीस मुबारका में कबूलियत दुआ से एक शख्स की महरूमी की खबर दी गई है, वो शख्स जो कीना परवर हो, क्योंकि कीना और दुश्मनी जो अल्लाह के लिए ना हो ऐसी जबरदस्त नजासत है कि जो कल्ब इसमें मुलव्वस है उससे निकली हुई कोई दुआ बारगाह कबूलियत तक पहुंचने से रोक दी जाती है। और ये तंबीह है कि मुसलमान अपने दिल को कीने और नफरत व अदावत से खाली रखें। बाज़ रिवायात में कुछ और महरूमियों का तस्करा भी है। उनमें एक मुशरिक है, दूसरे मशाहिन यानी एक दूसरे से लड़ाई करने वाला, तीसरे शराब का आदी शख्स, चौथे टखनों से नीचे लुंगी या पजामा लटकाने वाला, और याद रहे कि पजामा के हुक्म में पतलून भी शामिल है, पांचवें वालिदैन को सताने वाला, और ये सब लोग भी शबे बारात की महरूमियों में शामिल हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन महरूम लोगों से पनाह में रखे और अपने महबूब बंदों में शामिल करे। मिशल राह के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी आज की खूबसूरत मालूमाती वीडियो जो कि उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। आपसे इल्तिमास है कि हमें अपनी पुरखुलूस दुआ में याद रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन।